ناظرین، آزاد کشمیر میں نے ابھی کچھ مناظر دیکھے تھوڑی دیر پہلے، مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں کچھ دوستوں نے، اور یہ جرنلسٹ ہیں، یہ بیچارے پاکستان میں یہ ویڈیوز لگا ہی نہیں سکتے، نہ یہ لگا سکتے ہیں نہ اس کے اوپر خبر دے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی یہ ویڈیوز بھی۔ تو وہاں پہ خواتین کے اوپر بھی پولیس نے تشدد شروع کر دیا۔ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھیں اور خواتین وہاں پہ احتجاج کر رہی تھیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز ہتھیار لے کر آتی ہیں، پھر اس کے بعد نہتے لوگوں پہ گولی چل جاتی ہے، تو خواتین رستے میں احتجاج کر رہی تھیں، اور طالبات تھیں، خواتین تھیں، وہاں پہ اکٹھی تھیں، انہوں نے کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو نہ صرف ان پہ تشدد کیا گیا، انہیں وہاں سے بھگایا گیا، آنسو گیس کی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، بلکہ ان سے جھنڈے بھی چھین لیے گئے آزاد کشمیر کے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں جب یہاں پہ لندن میں احتجاج کرنے گیا تھا نا، تو مجھے کئی لوگ ملے اور انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ہماری خواتین کو گھر سے باہر آنا پڑا، یہ ریاست نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو میں نے کہا جی وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ہماری خواتین، ہماری یہ روایات نہیں، ہماری خواتین باہر نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا، خواتین کو مجبور کیا کہ انہیں باہر آنا پڑا احتجاج کرنے کے لیے، اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مناظر میں نے خود دیکھے ہیں ابھی۔ اب مشال ملک صاحبہ کو لایا گیا، ان کو لا کے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، گو کہ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ پرامن طریقے سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، جنگوں کے بعد بھی یہ مسئلے بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں، وہ یہ بات ٹھیک کر رہی تھی، غلط نہیں کر رہی تھی۔ یہی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب خون نہیں بہا تھا میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے نا، بیٹھ کے بات کریں، کوئی یہ دشمن ملک تو نہیں ہے، پاکستان ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی فورسز ہیں، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو گولی کی زبان میں بات کریں، ظلم اور جبر کا سہارا لیں۔ اب وہ کہتے ہیں 100 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے، وہ یہ بھی کہتے ہیں ہماری لاشیں غائب کی جا رہی ہیں۔ تو مشال ملک صاحبہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر فوج کو کہا جی فوج کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سارے معاملے میں، یعنی انہوں نے ملٹری کو اس سارے معاملے میں بے گناہ قرار دے دیا اور سارا کا سارا ملبہ اٹھا کر انہوں نے سیاستدانوں میں ڈال دیا۔ یہ نا پرانا طریقہ کار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جب گند مارتی ہے نا تو اس کے بعد اپنے بندے لانچ کرتی ہے جو آ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹری کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو سیاستدانوں کی غلطی ہے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان ٹوٹنے پہ جنرل باجوہ کا سٹیٹمنٹ، جنرل باجوہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی اور وہ ایک سیاسی ناکامی تھی، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، حالانکہ 90,000 فوجی ہمارے ہتھیار پھینک کے وہاں پہ قیدی بن گئے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے سرنڈرز میں سے وہ سرنڈر تھا جو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار پھینکے اور 90,000 قیدی بن گئے، اور پھر ایک ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو وہاں پہ رقم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ہم فتح کر رہے ہیں، بہترین ہے، زبردست ہے، شاندار ہے، سب اکٹھے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سرنڈر ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی شرمندگی پاکستان کے ساتھ چلتی ہے۔ بھارت کے تمام جو بڑے بڑے دفاتر ہیں ملٹری کے، وہاں پہ انہوں نے وہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں پاکستان کی جانب سے سرنڈر کی، اور اس کو وہ ایک بہت بڑی وار ٹرافی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے لیکن ہے۔ تو بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس وقت بھی جو ہے نا وہ فوج یہ کہتی تھی ہمارا تو قصور نہیں تھا، پولیٹیکل لوگوں کا قصور ہے، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی پالیسی غلط ہے، یہ ڈنڈے کے زور سے اقتدار پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک پالیسی ایک دفعہ کام کرے نا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوسری دفعہ بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں، دوسری دفعہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں جی ہم ایک دفعہ اور اپلائی کرتے ہیں، لیکن ایک پالیسی آپ کی روزانہ ناکام ہو جائے تو پھر آپ دوسری دفعہ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی پالیسی آپ کی بنگلہ دیش میں ناکام ہوئی، کیا وہاں پہ امن آ گیا؟ آپ نے ڈنڈا اور گولی چلائی، نہیں آیا۔ آپ نے بلوچستان میں ڈنڈا اور گولی چلائی، امن آ گیا؟ نہیں آیا۔ کراچی میں آج بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے، آپ نے ڈنڈا اور گولی چلائی، امن نہیں آیا۔ قبائلی علاقوں میں آپ نے آپریشنز کیے، ڈنڈا اور گولی چلائی، سب کچھ کیا، کیا امن آیا؟ نہیں آیا۔ بھئی جب یہ پالیسی غلط ہے تو آپ پورے پاکستان کو بد امنی میں کیوں جھونک رہے ہیں؟ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کو موقع دیں، پولیٹیکل انتظامیہ بات چیت کے ذریعے سے رستے نکالے، جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ قانونی طاقت کا استعمال کیا جائے، عدالتوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور 50-40 بندے مار دیے، اور بندے مارنے کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ طلبہ ہو گئے تھے، بیچارے سوال ہی نہیں کر سکتے، انہیں سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی۔ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آرمی چیف فتنہ کچلنے کی قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دو، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو، اور اگر یہ تائب ہو جائیں تو پھر ان کی معافی ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو نا اپنے مظالم کو جواز دینے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیات کا سہارا نہ لیں، یہ زیادتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہی آیات مجھے بھی سنائی گئی تھی جب تشدد کر رہے تھے ISI کے لوگ میرے اوپر،
یہی آیات جب میں سن رہا تھا تب تشدد ہو رہا تھا، اور یہ مقبول جان صاحب کے اوپر ان کو بھی سنائی جا رہی کہ تمہارے ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور پھر تمہارا فتنہ ہے اس کو ہم کچل دیں گے. اس طرح ان کو بھی آیات سنائی جا رہی تھی. تو کیا قرآن پاک سارا کا سارا سیاسی مخالفین پہ نازل ہوا ہے؟ جو عاصم منیر صاحب کو پولیٹیکلی ان کی مخالفت کرے گا قرآن پاک کیا اس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ میرے چند سوالات ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کیا آپ قرآنی اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں جو آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا اس سودی نظام کے ساتھ آپ خود کو امیر المومنین سمجھنا شروع ہو گئے؟ ملک میں سودی نظام لگا ہوا ہے. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل جہاد ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی روح سے الیکشن چوری کرنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، انسانوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنا، چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا سہولت کار بننا، خواتین کی تذلیل کرنا، بچوں پر تشدد کرنا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا، غیر اسلامی عالمی طاقتوں کی خوشامد کرنا، نا انصافی کا بازار گرم کرنا، جعلی حکمران بنانا، سودی نظام چلانا، مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسانا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا، خود سے استثنا لے لینا، کیا یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی روح سے جائز ہے؟ یہ جو آپ نے کیا وہ سارا جائز ہے. پاکستانی صرف اپنے حقوق مانگ لیں تو وہ فتنہ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں قتل کریں گے، انہیں ماریں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیں گے، اور بچوں کو بٹھا کے آپ یہ قرآنی آیات سنا رہے ہیں. بھی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بچوں جھوٹ نہیں بولتے، بچوں کرپشن نہیں کرتے، بچوں اپنی زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارتے ہیں، بچوں غلط کو غلط کہنا سیکھو، بچوں صحیح کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو، شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. آپ نے اگر بچوں کو بتانا تو آپ یہ باتیں بتائیں کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں کریں گے. بچوں کو بتائیں گے جی ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیں گے. تو آپ قرآن مجید کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر پاکستان، یہ صرف آپ نے نہیں پڑھا ہوا قرآن مجید فیلڈ مارشل صاحب، یہ پورے پاکستانیوں نے پڑھا ہوا ہے. پاکستانیوں نے اگر قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینا شروع کر دیا نا تو یہاں پہ لوگوں کو منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، جگہ بھی نہیں ملے گی. قرآن مجید میں اتنی کلیئرٹی ہے ظلم کو اور ظالموں کو لے کر. مظلوموں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے وہ بھی آپ وہاں پڑھ لیں جا کے. بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جو آج ان کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا جا رہا ہے. فضل الرحمان خود کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں. آپ کا اپنا قریبی مولوی ہے نا، بہت تعلق والا ہے آپ کا، اسی لیے اس کے اوپر ابھی تک آپ نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا. اور فضل الرحمان کو آپ نے موقع بھی دیا ہوا ہے کہ چڑھ کے رہو، ہیرو بن جاؤ، ہمیں گالیاں دو، پاکستان تحریک انصاف سے اس کی مقبولیت چھین لو. اسی لیے فضل الرحمان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا. اس کے اوپر تو تمام تر بیانات دینے کے باوجود ایک مقدمہ آپ نے درج نہیں کیا، جبکہ عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات درج کر رہے ہیں. ذرا آگے واپس وہ پہلے والی بات کے اوپر واپس میں عمران خان صاحب کی بہنوں والے معاملے پہ آؤں گا. یہ ناظرین مشال ملک آئی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ فوج کا قصور نہیں ہے، یہ قصور جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے، سیاستدان ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے. یہ مشال ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیکن سیاستدان تو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ بیچارے روتے پٹتے رہتے ہیں کہ نہ ہمیں اقتدار ہماری مرضی سے ملتا ہے، نہ ہم فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ضرور ہے، وہ ہر گند کی سہولت کار ضرور ہے، لیکن اصل کاروائی تو وہاں پہ ایجنسیاں ڈال رہی ہیں. اصل کاروائی جو ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے. اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے چکر میں ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم کیا، اور اب جتنے بندے شہید کر دیے گئے ہیں یہ کس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے؟ بھی کسی کا تو سر لیا جائے گا نا. 100 کے قریب بندے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق ان کے شہید ہو گئے ہیں. اب یہ کسی کے سر میں تو جائے گا. اور دیکھیں مذاق کیسے اڑاتے ہیں. اب سار عالم کو دیکھیں، اچھا خاصا سینئر جرنلسٹ تھا، بعد میں یہ سرکاری ملازم بن گیا، پھر اعلان کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ صحافی نہیں بنوں گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو اور بچوں کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ مر جائیں. کیسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے بھئی. کون سا بچہ یا خاتون انہوں نے آگے کی جس کو گولی لگ گئی؟ جتنی گولیاں لگی وہ کشمیری نوجوانوں کو اور بزرگوں کو لگی ہیں. وہ تو جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی خواتین کو اور بچوں کو محفوظ بناتے ہیں. یہ کیسی بے شرمی ہے اور بے غیرتی والا سٹیٹمنٹ ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. وہاں ڈی چوک میں لاشیں گر رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، اور یہ ٹھٹے اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ ثابت کرنے پر تلے تھے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہویا. ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا خون بہ گیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انہیں. ادھر کشمیری جانیں قربان کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ ان کے بقول ان کے شہید ہو گئے ہیں. تقریباً 80 لوگوں کے نام تو موجود ہیں جو شہید ہو گئے. لاشیں غائب کی جا رہی ہیں،
सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं और हर चीज को वहां पे फिल्माया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीजें सामने नहीं आती, लेकिन चीजें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीखी नौयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही है, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने एमपीए और एमएनए के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब है। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाजा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है, इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहा है। जब वो लाशें गिराते हैं वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार है, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो अपने अपने मफादात हैं, दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तेहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज़्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी है जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के खिलाफ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब यह है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहां पे भी फौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदमनी या खौफ का एक निज़ाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है ताकि लोग अपना पैसा बजट के जरिए से दिफाई अखराजात पे खर्च करते रहें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि हैरानकुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। बहुत तेज़ी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। और ये भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अब ये तो अंदाज़ा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है। और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसमें 147% से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त अमरीकी सदर चीन में मौजूद हैं। उसके अलावा चीन की जो आईटी कंपनियां हैं उनके कारनामे भी बड़े जेर ज़बर के साथ अमरीकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज़ कंपनियों ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना। और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियां इसको बड़ा फखर समझती हैं। वो कहती हैं देखें जी हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए। तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है और ये तो एतराफ़ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगवा रहा है। तो अब ज़्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियां कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स
جو بڑے خوفناک طیارے ہیں، دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو بھی پکڑا، اور اپنی جو امریکہ کی ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا۔ انہیں ریڈار پر دیکھنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چینی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اوپن سورس ڈیٹا، سیٹلائٹ امیجری اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ان طیاروں کا راستہ دوبارہ تشکیل دیا۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات کو آپ حل کر رہے ہیں یا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دیں۔ پھر اس کا جواب جو ہے وہ سرکار نے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جو بیچ میں پیغام رساں تھے، جو سوال جواب ہو رہے تھے، انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بعد اب راستہ کوئی نہیں ہے۔ پشاور جلسے میں لوگ بہت بڑے پیمانے پہ نکل کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، لیکن جو دعویٰ کیا گیا کہ 10 لاکھ لوگ یہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے، کیا 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر 1 لاکھ آدمی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے نا پشاور جلسے میں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر 1 لاکھ آدمی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے پشاور جلسے میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر خطرے کی گھنٹی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بچ گئی۔ لیکن ٹارگٹ 10 لاکھ کا رکھا ہے، تو جب مکمل ہو جائے گا جلسہ تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بہرحال سہیل آفریدی کو اعلان تو کرنا پڑے گا لانگ مارچ کا، اور انہیں ڈیٹ اب دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ پیچھے چھپ کر بیٹھ جائیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، یا آپ کہیں کہ اچک زئی صاحب کریں گے، یا آپ کہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ان کا پٹاخہ بجا دے گا اگر انہوں نے اب بھی کوئی بہانہ بنایا اور یہ پیچھے سے نکل گئے اور انہوں نے کسی احتجاجی تحریک کا اعلان نہ کیا تو، کیونکہ انہیں سب کو ووٹ ہی پڑا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے، اور ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے ملا ہے۔ پشاور جلسے پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی ایک طرف تو یہ کوشش کی گئی نا، دوسری طرف فواد چودھری اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک درخواست بھی جمع کروا دی ہے۔ درخواست جمع کروائی عدالت کے اندر، اور اس پہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے دوست ہیں، جیل حکام کی جانب سے ان کے ساتھ روا رکھے گئے مبینہ ظالمانہ رویے اور ان کی بگڑتی صحت پر نہایت پریشان ہیں اور شدید تشویش کا ہم شکار ہیں۔ تو فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل، بیرسٹر سیف، ان لوگوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ملاقات کروائی جائے۔ دیکھیں، یہ ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی یا عاصم منیر کی مرضی کے بغیر تو ہوگی نہیں، اور ان کی شرائط کے اوپر ہی ملاقات ہوگی اگر ہوگی تو فواد چودھری کا یا ان کے ساتھیوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی رستہ نکال کر عمران خان کو فی الحال باہر لانا چاہیے جیل سے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی روک دینی چاہیے۔ یہ ان کا موقف ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فی الحال اس لڑائی کو روک دیں، کیونکہ اس سے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں مدد نہیں مل رہی، اور جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ ناظرین، یہ تشدد جو ہوا کارکنوں کے اوپر یا گرفتاریاں ہوئی، اس میں ایک صحافی ہیں ناطق ریحان، یہ آج ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں لاہور میں۔ ان کو پولیس والے ڈنڈے مار مار کے گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ بڑی تکلیف ہوئی کہ یار ایک صحافی ہیں، آپ انہیں ڈنڈے مار رہے ہیں، آپ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، آس پاس آپ کو سارے صحافی آوازیں لگا کر بتا رہے ہیں، وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں، لیکن ایسے پاگل ہو گئے نا پنجاب پولیس والے انہیں۔ اچھا، یہ ہمیشہ سے ان کی تربیت ہی ہے، یہ چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے آصف علی زرداری کی حکومت ہو، چاہے پرویز الہی کی حکومت ہو، چاہے شہباز شریف کی حکومت ہو، پرویز مشرف کا ڈکٹیٹر جیسا بندہ بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، یہ پنجاب پولیس کو یا پاکستان کی پولیس کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ غریب اور کمزور آدمی کو دیکھتے ہی انہیں غصہ آ جاتا ہے اور یہ ڈنڈوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر پینٹ کوٹ پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے بڑی گاڑی کے اندر جائے نا، تو یہ پولیس والے بلا وجہ سلوٹ ٹھوکتے ہیں۔ غریب آدمی ہو، چاہے جتنا مرضی عزت دار ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، غریب آدمی ہے، اس کے کپڑے اتنے قیمتی نہیں ہے، تو اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی عزت دار ہو۔ تو یہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی، ان کو مار رہے ہیں سارے پکڑ کے۔ صحافی بتا بھی رہے گا یار جرنلسٹ ہے، نہ مارو۔ بہرحال انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور پولیس نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، یہ رویہ ہے، یہ پولیس کا رویہ ہے کہ جہاں پہ کسی کمزور کو دیکھو مارنا شروع کر دو، زیادتی شروع کر دو۔ ناظرین، آج یوم استحصال کشمیر بھی منایا جا رہا ہے، یہ بھی بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ یعنی 5 اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟
وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا وہ یہ کہ 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے کشمیریوں کا جو ایک خاص سٹیٹس ہے وہ